السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، مارچ کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے جمعرات کے روز نیٹو کے ہیڈ کوارٹر میں کہا ہے کہ روس کو 20 بڑی معیشتوں کے گروپ سے نکال دینا چاہیے اور یوکرین کو G20 اجلاسوں میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ بائیڈن نے تصدیق کی کہ یہ مسئلہ جمعرات کو دیگر عالمی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کے دوران اٹھایا گیا تھا۔ وہ برسلز میں ایک اخباری کانفرنس کے دوران نامہ نگاروں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ بندی کے حصول کے لیے اپنا کوئی علاقہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، بائیڈن نے جواب دیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ یوکرین کو ایسا کرنا پڑے گا، لیکن یہ کیف کا فیصلہ ہے۔ بائیڈن نے اپنی نیوز کانفرنس میں کہا کہ یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والے لاکھوں یوکرینی باشندوں کو امداد پہنچانے کے لیے امریکہ $1 بلین سے زیادہ کی امداد کا وعدہ کر رہا ہے۔ صدر نے کہا کہ خاندانوں کو دوبارہ ملانے پر توجہ دینے کے ساتھ ساتھ امریکہ 1 لاکھ یوکرینی افراد کا خیر مقدم کرے گا اور یوکرین اور پڑوسی ممالک میں جمہوری عزم اور انسانی حقوق کے دفاع کے لیے $320 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس الزام پر کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی لڑائی کے دوران کیمیائی یا بایولوجیکل ہتھیار استعمال کیے ہیں یا روس جنگی جرائم کا مرتکب ہوا ہے، امریکی صدر نے کہا کہ اس معاملے کا سراغ لگایا جا رہا ہے اور اگر یہ بات درست ثابت ہوتی ہو تو پوٹن کو جواب دہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ روس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ممنوعہ ہتھیار استعمال کیے ہیں اور اس معاملے کی چھان بین ہوگی۔ صدر نے کہا کہ یوکرین میں کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی صورت میں مغرب کی جانب سے فوجی رد عمل سامنے آئے گا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نیٹو میں دراڑیں پڑنے کے منتظر تھے، لیکن یہ بین البراعظمی دفاعی ادارہ نہ صرف قائم ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ متحد، مؤثر اور کارگر ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ یوکرین کی لڑائی میں کسی طور بھی ملوث نہیں ہوگا۔ ایسے میں جب یوکرین کے معاملے پر برسلز میں نیٹو اور G7 گروپ کے اجلاس جاری ہیں، بائیڈن انتظامیہ نے جمعرات کو روس کے خلاف نئی تعزیرات عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں امریکہ نے 328 روسی قانون سازوں اور سرکاری ملکیت میں کام کرنے والی متعدد کمپنیوں کو ہدف بنایا ہے۔ ان تعزیرات میں خصوصی طور پر سرکردہ روسی مالیاتی ادارے، 100 کو بینک کے بورڈ کے 17 ارکان اور 48 دفاعی اداروں کو ہدف بنایا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دفاعی کمپنیاں یوکرین میں جاری روسی جارحانہ کارروائی میں استعمال ہونے والے ہتھیار تیار کرتی ہیں۔ اس اجلاس کے وقت مظاہرین باہر جمع ہو گئے اور مطالبہ کیا کہ مغرب ماسکو کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک کی حمایت میں یوم احتجاج منانے پر زور دیا تھا۔ 24 فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے ٹھیک ایک ماہ بعد یورپی یونین کے صدر دفتر کے باہر کئی 100 مظاہرین نے یوکرین کے جھنڈے اور پلے کارڈز لہرائے۔ امریکی صدر جو بائیڈن جمعے کو برسلز میں یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈیر لیئن سے ملاقات کے بعد پولینڈ پہنچے ہیں۔ بائیڈن اور وان ڈیر لیئن نے روس کے فوسل ایندھن پر یورپ کا انحصار کم کرنے کے لیے ایک مشترکہ ٹاسک فورس کی تشکیل کا اعلان کیا۔ بائیڈن نے کہا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے انرجی کے فروغ سے حاصل ہونے والے منافع کو یوکرین میں اپنی جنگی مشین چلانے کے لیے استعمال کیا ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام یوکرین کے لوگوں کے خلاف پوٹن کی ظالمانہ بلا جواز جنگ کو کوئی رعایت دینے کا حصہ نہیں بنیں گے۔
امریکہ کے وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے اپنے یوکرینی ہم منصب اولیکسی ریزنکوف سے یوکرین کے لیے مہلک دفاعی امداد پر گفتگو کی، جس میں صدر جو بائیڈن کی طرف سے حال ہی میں اعلان کردہ $1 بلین کی سیکیورٹی امداد بھی شامل ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی کے مطابق لائٹ آسٹن نے واضح کیا کہ تازہ ترین اعلان کردہ امداد اب خطے میں پہنچ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین اقتصادیات نے خبردار کیا ہے کہ اس سال عالمی ترقی کے امکانات تیزی سے معدوم ہو رہے ہیں، کیونکہ یوکرین میں جنگ کے منفی اثرات شروع ہو رہے ہیں۔ تجارت اور ترقی پر اقوام متحدہ کی کانفرنس UNCTAD نے عالمی معیشت کے بارے میں اپنے سابقہ پر امید اندازے کو گھٹا دیا ہے۔ اس تنزلی کا باعث یوکرین میں جنگ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال کو قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنگی تباہی، جنگ کا دورانیہ اور روسی فیڈریشن کے خلاف پابندیاں عالمی سطح پر کورونا بحران کی وجہ سے جاری معاشی سست روی کو مزید پیچیدہ کر دیں گی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا اجلاس ایجنڈے کی کارروائی کے بغیر سوموار تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے رکن اسمبلی خیال زمان اورکزئی کی وفات پر فاتحہ خوانی کے بعد اجلاس ملتوی کرنا چاہا تو حزب اختلاف کے رہنماؤں شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بات کرنا چاہی، تاہم اسپیکر نے کہا کہ یہ پارلیمانی روایات رہی ہیں کہ کسی رکن اسمبلی کی وفات پر اجلاس بغیر کسی کارروائی کے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اسد قیصر نے کہا کہ اسمبلی کے حاضر ممبران کی وفات پر اب تک 34 مرتبہ ایوان کی کارروائی چلائے بغیر اجلاس ملتوی کیا گیا ہے۔ اسپیکر نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد پر وہ آئین اور پارلیمانی قواعد کے مطابق معاملات کو چلائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق کیا کوئی رکن یہ ڈیکلیریشن دیتا ہے کہ وہ پارٹی ڈسپلن کا پابند رہے گا؟ آئین میں کہیں واضح نہیں ہے کہ پارٹی سے وفادار رہنا ہے یا نہیں، لیکن ذاتی مفاد کے لیے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جانا بے وفائی ہے۔ پارٹی کے اندر جمہوریت ہو تو آرٹیکل 63A کی ضرورت نہیں رہتی۔ آرٹیکل 63A کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسے استعمال کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ایک موقع پر کہا کہ صدر نے آئین کی تشریح کے لیے کہا ہے، ہم تشریح سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے اور ممکن ہے کہ ہم یہ ریفرنس واپس بھیج دیں۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت جاری ہے، جس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید کے دلائل جاری ہیں۔ اس معاملے پر اٹارنی جنرل پیر کے روز اپنے دلائل مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد اپوزیشن سیاسی جماعتوں کے وکلاء اپنے دلائل کا آغاز کریں گے۔ اقوام متحدہ میں ناروے کے مشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل افغانستان میں 6ٹھی جماعت سے آگے لڑکیوں کی تعلیم پر عائد پابندی پر تبادلہ خیال کرے گی۔ اسی دوران کینیڈا، فرانس، اٹلی، ناروے، برطانیہ، امریکہ اور یورپی یونین نے افغان لڑکیوں کے لیے سیکنڈری اسکول دوبارہ نہ کھولنے کے فیصلے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے سے طالبان کے اندرون یا بیرون ملک سیاسی حمایت اور قانونی حیثیت حاصل کرنے کے امکانات پر اثرات مرتب ہوں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی اور روس کے صدارتی ایلچی زمیر کابلوف نے جمعرات کو اپنے دورے کابل کے دوران طالبان کے قائم مقام وزیر داخلہ اور حقانی نیٹ ورک کے سابق سربراہ سراج الدین حقانی سے الگ الگ ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں کی تفصیلات ابھی میڈیا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی ہیں، لیکن چین اور روس دونوں کو افغانستان سے شدت پسندوں کی سرحد پار سرگرمیوں پر تشویش ہے۔ چین آنے والے دنوں میں بیجنگ میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کی تیسری کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے کابل کے دورے میں طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ کانفرنس کے ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ متقی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔
چین کے وزیر خارجہ اسلام آباد اور کابل کے دورے کے بعد آج نئی دہلی میں ہیں، جہاں انہوں نے اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر کے ساتھ باہمی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ 3 گھنٹے کے مذاکرات کے بعد ایس جے شنکر نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ بھارت اور چین کے تعلقات معمول کے مطابق نہیں ہیں۔ جے شنکر نے کہا کہ انہوں نے اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ وسیع تبادلہ خیال کیا، جس میں مشرقی لداخ میں سرحدی تنازعہ اور یوکرین پر روس کے حملے کے بعد پیدا شدہ صورتحال شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ باہمی تعلقات کو معمول پر لانے کے سلسلے میں پیش رفت جاری ہے، تاہم پیش رفت کی رفتار بہت سست ہے۔ قبل ازیں وانگ یی نے بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی۔ دونوں نے اس سے اتفاق کیا کہ سرحد کی موجودہ صورتحال باہمی مفاد میں نہیں ہے اور سرحد پر امن و سلامتی کی بحالی باہمی اعتماد اور دو طرفہ رشتوں کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی۔ امریکی سپریم کورٹ کے لیے صدر جو بائیڈن کے نامزد امیدوار کی تصدیقی جماعت کے چوتھے اور آخری روز قانونی ماہرین نے جج کیتانجی براؤن جیکسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں خدمات انجام دینے کی بخوبی اہل ہیں۔ امریکن بار ایسوسی ایشن اور دیگر ماہرین کی جانب سے یہ گواہی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کے ارکان سے 2 دن تک جاری رہنے والے سوالوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ جیکسن کی نامزدگی پر سماعت تقریباً 30 گھنٹے میں مکمل ہوئی۔ جمعرات کو 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی سماعت میں نہ صرف قانونی ماہرین بلکہ سرکاری افسران اور شہری حقوق کے گروپ بھی شامل تھے، جنہوں نے عدالت میں نامزد ہونے والی پہلی سیاہ فام خاتون جیکسن کی حمایت کی اور ساتھ ہی ان کی مخالفت کرنے والے دیگر قدامت پسند وکلاء بھی شامل تھے۔ توقع ہے کہ سینٹ کی کمیٹی 4 اپریل تک جیکسن کی نامزدگی پر ووٹ کرے گی۔ ڈیموکریٹس ایسٹر کے وسط میں حتمی تصدیقی ووٹنگ کی امید کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں معاشی بحران کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث خوراک سے لے کر ایندھن تک تمام اشیاء ضروریہ کی قلت کا سامنا ہے اور ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سری لنکا میں زر مبادلے کے ذخائر 2.31 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، جبکہ رواں برس اسے بیرونی قرضوں کی مد میں 4 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے سری لنکا عراق اور ناروے میں اپنا سفارت خانہ اور آسٹریلیا میں قونصل خانہ بند کر چکا ہے۔ قبل ازیں گزشتہ برس دسمبر میں بھی سری لنکا ڈالر کے بحران کی وجہ سے نائجیریا، جرمنی اور قبرص میں اپنے سفارتی مشن بند کر چکا ہے۔ سری لنکا کی معیشت کا سیاحت پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ کرونا وائرس کے باعث سیاحتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں اور گزشتہ 2 برس کے دوران سری لنکا کی معیشت کو درپیش مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ ترقی پذیر دنیا میں کووڈ ویکسین فراہم کرنے والی کلیدی کمپنی غریب ممالک کو ویکسین فراہم کرنے کی کوششوں کے مقررہ ہدف کو پورا نہیں کر پائے گی۔ کوویکس نے مارچ تک 250 ملین خوراکیں دستیاب کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن ترسیل کے انچارج اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر پہلی کھیپ اپریل یا مئی تک فراہم نہیں کی جا سکے گی، لیکن ویکسین کی لاکھوں خوراکیں پہلے ہی آسٹریلیا اور ہالینڈ سمیت امیر ممالک میں بھیجی جا چکی ہیں۔ 3 مسلمان امریکیوں نے ایک مقدمہ دائر کیا ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ امریکی سرحدی افسران نے بین الاقوامی سفر سے واپس آنے پر ان کے آئینی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کے مذہبی عقائد کے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ منیسوٹا، ٹیکساس اور ایریزونا سے تعلق رکھنے والے افراد نے جمعرات کو لاس اینجلیس کی وفاقی عدالت میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ یہ پوچھ گچھ مذہب کی آزادی اور غیر مساوی سلوک کے خلاف تحفظ کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے شخص کا کہنا تھا کہ اس سے سن 2019 میں لاس اینجلیس کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر
اس کے مذہبی عقائد اور طریقوں کے بارے میں پوچھا گیا اور اس کے ذاتی جرنل اور فون کی تلاشی لی گئی۔ اس معاملے پر تبصرے کے لیے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کو ایک پیغام بھیجا گیا ہے۔ اور اب آپ کے لیے ایک اطلاع۔ اگر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ urduvoa.com تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو اس بلیٹن کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ منفرد رپورٹس اور دلچسپ تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے VOA کا ٹی وی پروگرام ویو 360 پیر تا جمعہ شام 7:30 بجے آج نیوز پر۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے سلسلے کو جاری رکھیے گا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔